اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ فجر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر سن رہے ہیں، اور ہماری بات چل رہی تھی کہ جو آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ گیا وہ بیوقوف ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، اور اس کی تفسیر ہمارے پاس آئی تھی۔ بہت کچھ باتیں اس میں آئی تھی، اور یہ بات آئی تھی کہ کیوں اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں چنا اور آخرت میں صالحین میں سے کیوں ہوں گے۔ یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی ان کو کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا رب العالمین کے لیے میں فرما بردار ہو گیا، رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی باتوں کو قبول کیے۔ جو بھی آدمی اللہ رب العالمین کی باتوں کو قبول کرتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر یعنی توحید پر چلنے کی ضرورت ہے، شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کہ اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس لیے خبردار ہو جاؤ تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت ہی میں آئے، مسلمان ہونے کی حالت ہی میں تمہاری موت آئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا، وصیت کیا۔ وصیت بولے تو موت کے وقت جو آدمی کوئی اہم بات بتلاتے ہیں اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں اپنی اولاد سے وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آئے۔ تو وصیت کس بات کی کیے تھے؟ وصّى بہا، اس بات کی وصیت کیے۔ کس بات کی وصیت کیے؟ توحید کی وصیت کیے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی وصیت کی، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہے، تو اسی کی عبادت کرنے کی وصیت کی ہے۔ دوسری بات ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، یعنی بالکل شرک سے الگ تھلگ ہو کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے قبول کر کے وہ کام کیا۔ اس بات کی وصیت اپنے بیٹوں سے اپنی اولاد کو کرتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو وصیت کرتا رہے کہ خبردار تم شرک نہیں کرنا، بدعت اور خرافات نہیں کرنا، تم دین پر جمے رہنا، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے اسلام کو چنا ہے۔ ایک باپ کو وصیت کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا کہا کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مسلمان بن کر کے ہی مرنا۔ اب سوچئے، ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ وصیت کرنے پڑ رہی ہے کہ خبردار تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں ہونی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے بندہ کب کون گمراہ ہو جائے گا نہیں کہہ سکتے،
کون کب گمراہ ہو جائے گا نہیں کہہ سکتے۔ ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں کہ بندہ مسلمان تھا اور پھر اسلام کو چھوڑ کر کے کفر میں چلا گیا۔ کئی واقعات آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کئی واقعات سنا ہوگا۔ ہندوستان میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے۔ وسیم رضوی کا آپ کا واقعہ یاد ہوگا، اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں چلا گیا اور پھر اسلام ہی کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے خود اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ صحیح دین میں جمع کر رکھے اور موت اسی حالت میں آئے۔ کیوں بولے تو جانتے ہیں، آدمی کتنوں نیک عمل کرے اعتبار اس کی موت کا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم حدیث ہے بخاری کی کہ اعمال کا دار و مدار موت پر ہے۔ کس حالت میں اس کی موت آئی ہے، کس حالت میں اس کی موت آئی ہے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر زندگی بھر نیک عمل کیا ہے لیکن موت اس کی کفر کی حالت میں ہوئی، شرک کی حالت میں ہوئی، تو زندگی کے پورے اعمال ختم، غارت اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اب سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اعمال کا اجر کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر زندگی بھر آدمی صحیح اعمال کیا، کفر کر کے مر گیا تو کوئی اعتبار نہیں۔ اسی وجہ سے موت کا اعتبار ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار موت پر ہے کہ کس حالت میں موت ہوئی ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں اس آیت کریمہ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کہ اس طریقے سے لا الہ الا اللہ پر جمے رہنا، یہ وصیت ہے۔ شرک نہیں کرنا، یہ وصیت ہے۔ اور آخر میں کیا کہا کہ خبردار تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام ہی کی حالت میں مسلمان ہی بن کر کے مرنا۔ دو بات ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے احسنوا فی حال الحیاتی والزموا ھذا، کہ تم اپنی زندگی کی حالت کو ٹھیک کرو۔ دیکھیے، تم اپنی زندگی کی حالت کو ٹھیک کرو اور یہ وصیت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیوں؟ لَيَرْزُقَكُمُ اللَّهُ الْوَفَاةَ عَلَيْهَا، تاکہ اللہ اسی دین پر تم کو موت دے۔ اپنی زندگی میں دین کو مضبوطی رکھے تو اللہ رب العالمین توفیق دے گا، اسی پر مرنے کی توفیق دے گا۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ يَمُوتُ غَالِبًا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، کیونکہ اکثر انسان کی جو موت آتی ہے اسی حالت پر آتی ہے جو پہلے تھا۔ دیکھیے، اسی وجہ سے جو آدمی شراب پینے کا رسیہ ہو جاتا ہے، شرابی جو ہو جاتے ہیں، عادت بن جاتی ہے، تو وہ چھوڑ نہیں پاتا، اکثر اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو پھر وہ بچ کر کے توبہ کر لیتا ہے اور موت آتی ہے۔ تو جس حالت پر وہ زندگی گزارتا ہے اکثر اس کی موت اسی حالت پر آتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ اپنی زندگی کی حالت کو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا ہے، اس زندگی کی حالت کو سدھارنا، اس زندگی کی حالت کو شرک سے بچانا، قبر پرستی سے بچانا، اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اسی طریقے سے حرام کاموں سے بچنا، سود کھانا، یہ جوا کھیلنا، اسی طریقے سے شراب پینا، ان چیزوں سے بچ کر کے زندگی گزارنا، تب صحیح حالت پر موت آئے گی۔ اور صحیح حالت پر موت آئی تو کامیاب، ورنہ اگر موت کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں ہوئی، یہ تمام اعمال جو کچھ بھی بندہ کیا ہے سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وقد اجر اللہ الکریم عادتہ بان قصد الخیر وفق له یسر علیہ، کہتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین جو کریم ہے وہ اس کی عادت کے مطابق جاری کرتا ہے. بندے کی عادت جیسے رہتی ہے، اگر خیر کا ارادہ کیا تو اس کو آسانی کی توفیق دیتا ہے. اسی وجہ سے یاد رکھیے ہماری جو کچھ زندگی ملی ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. یاد رکھیے یہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر ہم اس زندگی کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ موت بھی اچھی ہوگی، موت بھی اچھی ہوگی. اور اچھی موت ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے. ورنہ موت، یہ اعمال کا دار و مدار موت پر ہوگا، اعمال کا دار و مدار موت پر ہوگا. تو اس طریقے سے بندے کو سوچنا سمجھنا چاہیے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جو کہا تھا، وصیت کیا تھا، تو اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ الا وانتم المسلمون کی تفسیر کہتے ہیں الا وانتم مسلمون کہ مسلمان بن کر کے ہی مرنا. کہتے ہیں ای محسنون بربکم الظن، کہ تم اپنے رب سے اچھا گمان رکھو، اپنے رب سے اچھا گمان رکھو. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو ہم کو دیکھتا ہی نہیں ہے، ہم کو غریب بنا دیا، مسکین بنا دیا، ایسے بنا دیا، ویسے بنا دیا، دیکھو فلاں کو اتنا بڑا گھر دے دیا ہے، اتنی نوکری لگا دیا، ایسے کر دیا، ویسے کر دیا. اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے. ایک دن بیمار ہو گیا، اللہ تعالی ہم ہی کو پایا ہے بھائی، مجھے کو بیمار کرتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اسی وجہ سے یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. اللہ ہمارے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے، کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر اگر احسان نہ کرتا تو یاد رکھیے ہم جی نہیں پاتے. اللہ کی زمین پر اللہ کے ہوا لیتے ہیں، اللہ کی ہوا لیتے ہیں، اللہ کا پانی پیتے ہیں. ہوا لینے میں روپیہ لیتا ہے، زمین پر چلنے میں روپیہ لیتا ہے. پانی کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنا بہترین انتظام کر دیا، پانی بند ہو جائے تو اب حالت خراب ہو جائے گی. اللہ رب العالمین ان سب فری دیتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ بدگمانی کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیے جس حالت میں ہم زندگی گزاریں گے تو اکثر اسی حالت میں موت بھی آئے گی. شرک، کفر، بدماشی کی زندگی گزاریں گے اسی حالت پر موت بھی اکثر انسان کو آتی ہے. اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد ونحن لہ مسلمون. فرمایا کیا یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت تم موجود تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیے یعقوب علیہ السلام موت کے وقت قریب آیا ہے ان کو، اور اپنے بچوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد، میں تو مر جاؤں گا، میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کیا کہا؟ ان کی اولاد نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. کہا کہ ہم آپ کے معبود برحق جو اللہ تعالیٰ ہے اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان کے معبود برحق جو اللہ تعالیٰ ہے، معبود برحق ایک الہ معبود، ایک الہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی کے فرما بردار بن جائیں گے. دیکھیے جیسے وصیت کیا اس کو قبول بھی کیے. تو ان آیتوں میں غور کریں کہ ایک باپ کی حیثیت کیا ہونی چاہیے. باپ کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو ادھر ادھر سے لا کر کے کھلائے، حلال ہو حرام ہو کوئی تمیز نہ کرے اور بچوں کو کھلائے. صرف باپ ہونے کی حیثیت اور ذمہ داری بس یہ اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایمان، اس کے اسلام، اس کے اعمال کی دیکھ ریکھ کرنا،
اور اس کے دین اور عقیدے کی دیکھ ریکھ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کھلانے پلانے سے بھی بڑھ کر کے ذمہ داری ہے کہ بچوں کا دین سدھر رہا ہے کہ نہیں سدھر رہا ہے، بچے بگڑ رہے ہیں کیا، دین کے اعتبار سے ان کا عقیدہ کیسا ہے، ان کے عقیدے کو سدھارنا۔ اسی وجہ سے پوچھا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں تو اتنا دن تک دیکھا، میرے مر جانے کے بعد تم لوگ کیا کرو گے؟ ایک باپ کو یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ میری موت کے بعد میرے بچے کس دین پر جائیں گے۔ اسی وجہ سے پہلے ہی وصیت کرنا کہ خبردار دین اسلام کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو بچے آزاد قسم کے ہو جاتے ہیں اور بدمعاشی کرتے ہیں، ان کو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کے قریبی رشتہ دار تو ان کے مال کے چکر میں رہتے ہیں، ان کو سدھارنے کے چکر میں نہیں رہتے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیے ایک باپ کو، ایک ماں کو بچوں کے بارے میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے انتقال کے بعد بچے کی دینی حالت کیا ہوگی، لیکن اکثر کیا کرتے ہیں، میرے مر جانے کے بعد بچوں کے پاس پراپرٹی کیا ہوگا، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، نماز روزہ کے بارے میں کوئی اکثر سوچتا ہی نہیں۔ یہ اکثر سوچتے ہیں کہ میرے بچے میرے مر جانے کے بعد ان کے پاس کھانے پینے کا کیا ہوگا، اسی وجہ سے پہلے ہی بینک بیلنس کر کے گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ دین کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میرے مر جانے کے بعد یہ لوگ دین کی حالت میں کیسے ہوں گے۔ اسی وجہ سے پوچھنا، اپنے بچوں کو پوچھنا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کون ہے، اس کی طاقت اور قدرت کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہمارا دین کا کیا مطلب ہے، یہ سب پوچھنا اور بتانا۔ تو دیکھیے اگر بچہ صحیح سے پہلے سے ان کو سکھایا گیا ہے تو پھر صحیح جواب دیتا ہے، ورنہ ٹڑا جواب دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو پوچھا تو کیا کہے کہ آپ کے جو معبود برحق ہے اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام کے جو معبود ہے، ایک معبود اللہ، اسی کی ہم عبادت کریں گے اور اسی کے لیے فرما بردار ہو جائیں گے۔ فرما بردار ہونا، جب بھی کوئی بات آئے گی تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو اس طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ پیغمبروں کو موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت تم حاضر تھے؟ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، تو پیغمبروں کو موت اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ آج بہت سارے لوگوں کا غلط عقیدہ یہ بن گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، پردہ کر گئے ہیں، اس طریقے سے لوگ سوچتے ہیں اور ابھی بھی زندہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر 4 خلیفہ کیوں بنتے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہی ہوتے تو 4 خلیفہ کیوں ہوتے؟ پیغمبر کے انتقال کے بعد تو ہی خلافت ہے، اور اچھا انتقال ہو گئے اور یہی لوگ پھر مردوں سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب جو ہے نا، جب دین بگڑے گا تو ایسے عجیب عجیب واقعات اور عجیب عجیب باتیں آئیں گی۔ اسی وجہ سے صحیح دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس پر چلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے خود چلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بیوی بچوں اور خصوصی طور پر اپنی اولاد کو وصیت کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کو سیکھو، اسی پر چلتے ہوئے تمہاری موت آنی چاہیے۔ یہ اپنے بچوں کو وصیت کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اسی پر ٹکا رہے، دین سے نکلے نہ، ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس میں سخت قسم کے فرشتے ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان آیتوں کو سننے کے بعد ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے شرک، بدعات، خرافات سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔